آج کے جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی معروضات رفقائے پیغمبر، جانثاران نبی، شاگردان رسول اور مریدین پیغمبر اور سپاہ پیغمبر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دینی حیثیت اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی حیثیت کے متعلق اپنی معروضات پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ جل مجدہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرا اللہ ہم سب کو سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر آمنہ کے لخت جگر جناب عبداللہ کے نور نظر ہاشمی، قریشی اور مکی اور مدنی پیغمبر نے اپنی توحید اور اپنی رسالت اور اپنے دینی دعوت کا آغاز فرمایا، تو آپ کے ساتھ میرے اللہ نے جن جن چیزوں کو منسوب کیا، ہر ایک چیز کو میرے اللہ نے منتخب کیا، چنا، پسند کیا، اور اس کے بعد اپنے محبوب کی صحبت میں انہیں صحبت نصیب فرمائی۔ تو آپ کے ساتھ اس معاشرے سے چند چنیدہ افراد، چند منتخب افراد میرے اللہ نے چنے اور ان کو اپنے محبوب کی شاگردی میں، اپنے محبوب کی خدمت میں، اپنے محبوب کی اتباع اور فرما برداری میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جنہیں میں اور آپ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں میں اور آپ رفیقان پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں میں اور آپ جانثاران رسول کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں میں اور آپ شاگردان پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کی عظمت کے ترانے پورا قرآن بیان کرتا ہے، اور جن کی سیرت کو، جن کے پاکیزہ کردار کو، جن کے اوصاف و کمالات کو، جن کی تعریف و توصیف کو، جن کی نشست و برخاست کو، جن کے اتباع رسول کو، جن کے کردار، افکارات، تصورات، نظریات کو اللہ کا قرآن اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جسے قرآن کے ساتھ ذرہ برابر بھی نسبت ہے، ہر وہ شخص جس نے قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق قائم کیا ہے، اسے میرے نبی کے پاکیزہ، میرے نبی کے پاک شاگردوں کے متعلق سوائے محبت اور عشق اور پیار کے اور کوئی چیز اس کے دل میں سرایت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا کردار، صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے تصورات، صحابہ کرام کے افکارات، صحابہ کرام کے پیغامات، صحابہ کرام کے عقائد و نظریات، صحابہ کرام کا میرے پاک پیغمبر کے ساتھ تعلق، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ اتباع کا رشتہ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ عظمت کا رشتہ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ایمان کا رشتہ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ جانثاری کا وہ جذبہ، قرآن کے اوراق میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے حروف میں، قرآن کے سپاروں میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے اوراق میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، آپ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک سورت کو پڑھتے چلے جائیں،
آپ کو میرے نبی کے جماعت کی سیرت نکھرتی ہوئی معلوم ہوگی، آپ کو میرے پاک پیغمبر کی جماعت کی سیرت 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتی ہوئی معلوم ہوگی، آپ کو میرے پاک پیغمبر کی سیرت، میرے پاک پیغمبر کی جماعت کے افکارات 14ویں کے چاند کے اندر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ کا حدیث کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ کا میرے آقا کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق ہے، تو میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے نبی کے صحابہ سے محبت نہ ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والا دل میرے نبی کی جماعت کے ساتھ محبت نہ رکھتا ہو۔ ہر وہ شخص جسے اللہ کے ساتھ محبت ہے، ہر وہ شخص جسے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، ہر وہ شخص جسے قرآن کے ساتھ محبت ہے، ہر وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہے، ہر وہ شخص جس نے پاک پیغمبر کی حدیث کو پڑھا ہے، اس کے قلوب و اذہان میں، اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں، اس کے افکارات میں، اس کی سوچ میں، اس کے نظریات میں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک ایک ایک صحابی سے محبت اس کے قلوب و اذہان میں موجزن ہوگی۔ جس نے بحالت ایمان میرے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ہو، کیا وہ خوش نصیب انسان نہیں ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کے خطبے سنے ہوں؟ کیا وہ سعادت مند انسان نہیں ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کا بحالت ایمان دیدار کیا ہو؟ کیا وہ پاکیزہ انسان نہیں ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا ہو؟ کیا وہ سعادت مند اور کامیاب انسان نہیں ہے کہ جن کی نشست و برخاست کو قرآن اپنے سینے میں جگہ دیتا ہو؟ کیا وہ مقدس جماعت نہیں ہے جن کے ایمان کی گواہی میرے پاک پیغمبر دیتے ہوں؟ کیا وہ مقدس جماعت نہیں ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی میرا اللہ دیتا ہو؟ کیا وہ مقدس جماعت نہیں ہے کہ جن کے افکارات کی پاکیزگی پر گواہی میرے پاک پیغمبر کی احادیث دیتی ہوں؟ کیا وہ مقدس جماعت نہیں ہے کہ جنہوں نے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے یہ وعدہ کیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ میں اور آپ آج کے کسی پیر کے ہاتھ پر یہ کلمے پڑھنے کے بعد ہم اتراتے ہوئے نہیں سماتے ہیں، ہم فخر کرتے ہوئے ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ایک پاکیزہ جماعت ہے، مختلف قبائل سے اکٹھے ہو کر آنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ کلمے دہرائے ہیں، پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ مصلی پہ اگر پاک پیغمبر کھڑے ہیں تو ان کی اقتداء میں کھڑے ہونے والے صحابہ کرام ہیں۔ میدان جہاد میں اگر سپہ سالار کے طور پر آمنہ کے لال کھڑے ہیں تو ان کی اقتداء میں سپاہی بن کر تلوار لہرانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہجرت کرنے والے آمنہ کے لال ہیں تو ان کی معیت میں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر مسجد نبوی میں بطور مسجد نبوی کے خطیب کے آمنہ کے لال منبر نبوی پہ جلوہ افروز ہیں تو سامنے بیٹھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر پاک پیغمبر معاشرے کو بیان کرتے ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر پاک پیغمبر تہذیب و تمدن کے اصول بیان کرتے ہیں تو سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر پاک پیغمبر کلمہ پڑھاتے ہیں،
پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ عظیم جماعت ہے، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا پاک پیغمبر بھی دیتا ہے اور خود اللہ بھی دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ تو کریں، پاک پیغمبر کی صحبت میں آنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے استاد کی صحبت میں جائیں، آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، آپ اپنے پیر کی صحبت میں جائیں، آپ اتراتے نہیں سماتے ہیں، آپ اپنے مرشد کی صحبت میں جائیں، آپ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر، میں قربان کیوں نہ جاؤں صحابہ کرام کی قسمت پر، میں قربان کیوں نہ جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ جو پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور صحبت میں آنے کے بعد آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ میرے نظریات کو نہیں جانتے، میں آپ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو نہیں جانتا، لیکن پاک پیغمبر کی صحبت میں جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں ان کے نظریات اللہ بیان کرتا ہے، ان کی سوچ کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کے افکارات کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کے دلوں کی نیت کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کی نماز میں تسبیحات کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کے جہاد کو اللہ بیان کرتا ہے، ان کے تفکرات کو اللہ بیان کرتا ہے۔ وہ سجدے میں جا کر کیا پڑھتے ہیں پاک پیغمبر جانتے ہیں، وہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں پاک پیغمبر جانتے ہیں، وہ گھروں میں کیسے زندگی گزارتے ہیں پاک پیغمبر جانتے ہیں۔ جو مومن ہیں انہیں بھی میرا نبی جانتا ہے، جو منافق ہیں انہیں بھی میرا نبی جانتا ہے، جو کافر ہیں انہیں بھی میرا نبی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے جماعت صحابہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارے درمیان میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ یہ کس کے درمیان میں ہے؟ جہاں ابو بکر بیٹھا ہے، جہاں عمر بیٹھے ہیں، جہاں عثمان بیٹھے ہیں، جہاں علی بیٹھے ہیں، جہاں طلحہ و بلال بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں پاک پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جماعت کے متعلق اللہ اعلان کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ قربان تیری عظمتوں پہ قربان، اللہ تیرے اسلوب بیان پہ قربان، تو صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی کو کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ صحابہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں جگہ عطا کر دی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کے متعلق اللہ اعلان کرتا ہے ان کا ایمان محبوب بنا دیا گیا ہے، ان کے ایمان کو مزین کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں کفر کو، نفاق کو، عصیان کو، گناہوں کو، نافرمانی کو، نبی کے ساتھ نافرمانی کو، ان تمام گندی خصالوں کو، تمام غلط خیالات کو اللہ نے صحابہ کرام کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ مزین کرے، جس چیز کو اللہ محبوب کرے اور جن صفات کو اللہ ان کے لیے ناپسند کر دے، میں کیسے مان لوں کہ صحابہ ایماندار نہیں تھے؟ میں کیسے مان لوں کہ صحابہ مومن نہیں تھے؟ ان کے ایمان کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، ان کے ایمان کی گواہی رسول اللہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ان جملوں کو جگہ دو، ان جملوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ، ان جملوں کو یاد کر کے جاؤ۔ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے مت آؤ، صرف خطیب کے
اچھے جملے سننا چھوڑ دو، صرف خطیب کی تقریروں کو اور اس کی خطابت کو مزے لینا چھوڑ دو۔ اس بات کو سمجھو کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک مقدس جماعت، ایک پاکیزہ جماعت، جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی ازدواجی زندگی کیا ہے، ان کی معاشرتی زندگی کیا ہے، ان کی انفرادی زندگی کیا ہے، ان کی اجتماعی زندگی کیا ہے، مسجد کی زندگی کیا ہے، بازار کی زندگی کیا ہے، گھر کی زندگی کیا ہے، باہر کا ماحول کیا ہے، مسجد نبوی میں ان کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے، ان کا بدر کیسا ہے، ان کا احد کیسا ہے، ان کا تبوک کیسا ہے، ان کی تلواریں کیسی ہیں، ان کا جہاد کیسا ہے، ان کی تلاوت کیسی ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کا خلوص کیسا ہے، ان کے افکارات کیسے ہیں، ان کی دیانت کیسی ہے، ان کی امانت کیسی ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کی امانت کیسی ہے، ان کا پیغام کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، نبی کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، نبی کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا ہے، نبی کے ساتھ ان کی نسبت کیسی ہے، نبی کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہے۔ یہ تمہیں اگر جاننا چاہتے ہو، قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن تمہیں ایک ایک صفت صحابہ کرام کی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں